امیر معاویہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پہ بلند ہیں، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے یا کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے لا تحزن ان اللہ معنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو کیا واقعی قرآن کی ان آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے یا اپنے عرش پہ بلند ہے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمہ ہے اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ کرام کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے، کما یلیق بشانہ و قدرتہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی قدرت کے لائق ہے۔ اور اس پر ائمہ کرام نے پوری طرح صراحت اور وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استواء جو ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اور اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ کئی مقامات پر یہ آیت مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، کہ ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ کما یلیق بشانہ و قدرت، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ بلند ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ وہ سوال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ جائز ہی نہیں۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ اتنا عقیدہ واضح معلوم ہے کہ وہ استواء علی العرش، مستوی ہے عرش پر، بلند ہے اپنے عرش پر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن کیفیت بیان نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ظاہری طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ مثلا جس طرح آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ غار ثور میں تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ یا اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن جو آیت بھی آپ پڑھیں گے اس کا ماقبل یا اس کے بعد میں وضاحت صراحت موجود ہوگی۔ کہیں اللہ تعالیٰ کے سننے کا ذکر ہوگا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر ہوگا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوگا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے اختیار اور قدرت جو اس کی ہے وہ ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ وہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز اس کو وہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، یہ ساری اس کی شان مقام ہے۔ تو ان تمام آیات سے جو اس قسم کی آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، ان سب سے مراد محدثین کرام نے یہی لیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا سننا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن اس کی ذات جو ہے وہ اپنے عرش پر بلند ہے۔ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنہ کا والجماعہ کا، محدثین کرام کا، اور اس پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، عرش پر بلند ہے، اور علم، اختیار، قبضہ اس کا ہر جگہ پر موجود ہے۔